السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 127، 128، 129، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان جب مقابلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے معجزے کے ذریعے سے جب جادوگروں کے جادو کو باطل کر دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کا تمام کا تمام مکر و فریب، تو جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں. تو وہ لوگ اسی وقت سجدے میں گر پڑے، جس کے پاداش میں، جس کے بدلے میں فرعون نے جادوگروں کو یہ دھمکی بھی دی اور سزا بھی دیا. دھمکی کیا دی کہ تم لوگ اگر باز نہیں آئے اور ہمارے اجازت کے بغیر جو ایمان لے آئے ہو تو تم لوگوں کے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا اور تم لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا. اور پھر سولی پر چڑھایا بھی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو جادوگر تھے وہ دن کے ابتدائی حصے میں وہ لوگ کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن دن کے آخری حصے میں وہ لوگ مسلمان بھی ہوئے اور شہید بھی ہو گئے. مسلمان بھی ہوئے اور شہید بھی ہو گئے. سامعین کرام، جب یہ سارے معاملے ختم ہو گئے تو اب جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان آیتوں کے اندر فرعون اور فرعونیوں کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور آپ کی دعوت کے لیے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے جو بغض، جو عداوت اور جو دشمنی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا اور بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کے قوم کے سردار جو تھے، جو اس کے بڑے بڑے لوگ تھے، جو چودھری تھے، وہ لوگ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام الناس کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں. چودھری قسم کے جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے وہی لوگوں کے اوپر دمن بھی کرتے ہیں. عوام الناس تو ان چیزوں سے بالکل بیگانہ ہوتے ہیں. تو فرعون کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، فرعون سے کہنے لگے. کس سے کہنے لگے؟ فرعون سے. اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے رہیں؟ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرتے رہیں؟ موسیٰ اللہ کے رسول، موسیٰ لوگوں کے درمیان کیا پھیلانے والے؟ اللہ کا پیغام پھیلانے والے، اللہ کے حکم کو لوگوں کے درمیان پیش کرنے والے. اور موسیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ان کے قوم کے لوگ بنی اسرائیل. گویا موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ کیا تھے؟ اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے والے اور اس پر عمل کرنے والے. لیکن یہ فرعون اور فرعون کے جو سرداران یہ کیا بول رہے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کو فساد برپا کرنے کے لیے آپ زمین میں چھوڑیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید والوں کو، ایمان والوں کو ہر دور میں لوگ فساد ہی کہتے ہوئے ہیں. ابھی آپ کہیں پر قرآن و حدیث کی بات، تم لوگ کیا ہمیشہ اختلاف لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ آپ ان کو ان کے مرضی پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنے باپ دادا کے حساب سے کرتے رہیں اور اس کو کہیں کہ یہ دین اسلام ہے. وہ لوگوں کی بات لوگوں کے سامنے کرتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہے اور کیا کہیں گے؟ یہ دین اسلام ہے. وہ اپنے امام، عالموں اور مفتیوں کی بات کرتے رہے اور کیا کہیں گے؟ یہ دین اسلام ہے. حالانکہ وہ دین اسلام نہیں ہوگا، وہ دین اسلام نہیں ہوگا، لیکن وہ عمل بھی کریں گے، لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں گے اور اس کو فساد نہیں کہیں گے. لیکن آپ قرآن و حدیث کی بات کیجئے، توحید کی بات کیجئے تو کیا کہیں گے؟
تو لوگ ہمیشہ یار فساد برپا کرتے رہتے ہو، تو لوگ ہمیشہ اختلافی کرتے رہتے ہو. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہر دور میں رہا ہے. دیکھیے موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے والے بھی اور اس پر عمل کرنے والے بھی، لیکن فرعون اور اس کے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ لوگ زمین میں فساد برپا کرتے رہیں؟ اور آگے مزید کہا وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو بھی چھوڑ دے اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دے. یہ بات آپ کو معلوم ہوگا کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النازعات میں بھی فرمایا ہے کہ اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی کا مطلب کیا ہوا؟ میں سب سے بڑا رب ہوں. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سمجھتا تھا. اور فرعون کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے جس کی پوجا کرنا پڑتا تھا جا کے، تاکہ فرعون سے وہ لوگ آ کے سفارش کریں. تو یہاں پر اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرے؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دے. تو جواب میں فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کو چھوڑیں گے. دراصل یہ جو جملہ ہے یہ 2 مرتبہ فرعون کے طرف سے، فرعون چاہے وہ بادشاہ ہو یا جو بھی ہو، فرعون کی طرف سے 2 مرتبہ یہ جملہ آیا تھا. ایک مرتبہ کب آیا تھا؟ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر ایک نجومی نے دی. ایک نجومی نے خبر دی کہ تمہارے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اس سلطنت اور تمہاری موت کا کارن بنے گا اور تمہارے سلطنت کو چھینے گا. تو اس وقت اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے تمام بیٹوں کو مروانا شروع کر دیا اور بیٹی کو چھوڑنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی پرورش کہاں کرائی؟ فرعون کے گھر میں ہی کرائی. اللہ کو منظور تھا تو اللہ نے پرورش کہاں کرائی موسیٰ کی؟ فرعون کے گھر میں ہی، اور وہیں وہ پلے بڑھے. اور یہ دوسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، نبی بن گئے، اور نبی بن کر کے جب پھر سے آئے سمجھانے کے لیے، اس نے پھر دوبارہ یہ آرڈیننس جاری کیا. آرڈیننس کیا جاری کیا؟ اس نے سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، وإنا فوقهم قاهرون، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور بیٹیوں کو چھوڑیں گے. ہم ان کے اوپر مکمل غلبہ رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پنجے میں ہیں سب لوگ، ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں ہم. تو جب اس طرح کی بات کی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. گویا کوئی بھی مصیبت کا وقت ہو تو مدد کس سے طلب کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور مصیبت کے وقت میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ صبر ہوتا ہے. جب انسان صبر کرتا ہے تو صبر جو ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے. جب بھی ظلم ہو، جب بھی مصیبت ہو تو صبر کرنا چاہیے. صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یقینی طور پر کامیابی کی طرف اگرسر کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بتلایا کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ میری قوم کے لوگوں، فرعون تم پر ظلم کرنا چاہ رہا ہے نا، تم اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ اس کا توڑ نکالنے والا ہے. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. آگے مزید کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا زمین کا مالک بنائے گا. آج اگر فرعون اور فرعون کے سرداران اس زمین کے مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل تم کو بھی زمین کا مالک بنا سکتا ہے، کل تم کو بھی بڑا بنا سکتا ہے. آگے مزید کہا اور ایسا ہوا. اور کہا مزید والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام کس کا ہوگا؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہوگا. تاریخ ہسٹری نے دیکھا ہے، یہ آسمان نے بھی دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل ایک وقت ایسا آیا کہ پورے اس علاقے کے اوپر قابض بھی ہوئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے ترقی بھی دی. لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے پرہیزگاری کو چھوڑا، اللہ نے پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. آج پورے دنیا کے میپ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے گا تو چھوٹے سے اسرائیل کے علاوہ کہیں پر بھی اس کا قبضہ نہیں ہے. کیا چھوٹے سے اسرائیل کے علاوہ کہیں پر ان کا قبضہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اب وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے. اور اچھا انجام کس کا ہوتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا انجام متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہوتا ہے. تو پھر قوم کے لوگوں نے پھر سے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ شکایت کرتے ہوئے
آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم لوگوں کو پیسا جا رہا تھا, دودھ دیا جا رہا تھا, ظلم کیا جا رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے بھی, اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کرتے ہوئے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کی جگہ تم کو زمین کا خلیفہ بنا دے گا, پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. اچھا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے گا, برا عمل ہوگا اللہ تمہارا بھی ستیہ ناش کر دے گا. آج مسلمانوں کا بھی ستیہ ناش اسی لیے ہو رہا ہے. آج مسلمانوں کا بھی ستیہ ناش اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے عمل کو اللہ دیکھ چکا ہے, ہماری نیتوں کو اللہ دیکھ چکا ہے, ہمارے حساب کتاب کو اللہ دیکھ چکا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں ترقی کے بجائے بربادی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.